مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا وضرتها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جڑی ذات ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم واسطے ایک کائنات بڑھائی ہے اگر حضور نہ ہوئے نہ ایک کائنات نہ ہوئے ہا محبوب اگر تیرے سر تے نبوت دا صحرا سجاتے تو وہ کائنات دے اندر بھیجا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہوانی ظاہر نہ کراں ہا اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان یہ مقام و مرتبہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی ایسی کئی روایتیں احادیث قدسیہ کے اندر مضمون موجود ہے کہا محبوب یہ زمین بنائی تو تیرے لیے آسمان بنایا تو تیرے لیے یہ زمین پہ سبزہ بچھا ہے تو تیرے لیے یہ دریاؤں کی روانی ہے تو تیرے لیے یہ سمندروں کا تلاطم ہے یہ تیرے لیے تو اگر یہ جھرنوں کا ترنم ہے تو تیرے لیے یہ ساری کائنات کو روشن کیا ہے تو محبوب تیرے لیے کیا اب غور کریں حضرت عمر کہا کرتے تھے لوگوں انا كنا اذل قوم ہم ایسی قوم تھی جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا کہ جب سے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے دنیا ساری سلام کرتی ہے بھائی سلام مرتبیل کا اکیلا حاکم ہو اور ساری دنیا چاہنے والی ہے لوگ محبتیں کرتے ہیں ہماری راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کا کمال ہے تو یہ آقا علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے میاں ورنہ ہمیں جاننے والا کون تھا کوئی انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا نفرتیں پروان چڑھ چکی تھی محبتیں دم توڑ چکی تھی اس دور کے اندر انسانیت کا نام و نشان تک نہ تھا دنیا میں ہٹے کٹے انسان موجود تھے لیکن انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا بڑا جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے ہمیں کیا کچھ ملا ہے اور کیا کچھ نہیں ملا یہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا توجہ میری طرف رکھیے گا یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت آپ نے کئی بار سنی ہوں گی بس میں صرف اشارہ دیتا جاؤں گا کہ آپ دیکھتے جائیں ہمیں آقا کے صدقے کیا کیا ملا ہے حضور کی آمد سے پہلے غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی غلاموں کو جو ہے وہ انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور نسل در نسل جو غلام ہوتا وہ نسل در نسل غلام ہی رہتا کسی پیسے والے بندے کو غصہ آتا تو جا کے 4 غلام خریدتا اور ان کو مار دیتا تب جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا یہ انسان کی ویلیو تھی یتیموں کو منحوس جانا جاتا تھا ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا تھا بہن کو عزت پہ کلنک سمجھا جاتا تھا بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسی طرح جانوروں کو مارا جاتا تھا یعنی کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھ لیں کہ وہ معاشرہ وحشت و بربریت کا معاشرہ تھا جب مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے ہیں جب اللہ نے اس دنیا والوں پر اس کائنات پر اپنے رحم کرنے کا ارادہ فرمایا ہے پھر کیا کیا پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا 12 ربیع الاول کا دن آیا رات جا رہی تھی مصطفیٰ آ رہے تھے دن بھی آ رہا تھا آقا تشریف لا رہے تھے اور دنیا کے اندر کرنیں پھوٹ رہی تھی پھر آقا علیہ السلام نے آ کر دنیا والوں کو کیا سبق دیا کیا پیغام دیا آپ دیکھیں گے کہ غلاموں کا عالم تھا میرے آقا آئے غلاموں کو اپنے پاس بٹھا کر کندھے سے کندھا ملا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلائے بلال حبشی کون تھے یار آقا سے محبت کرنے والے آقا علیہ السلام کے نام پہ احد احد محمد محمد کے نعرے لگانے والے ان کا جو مولا تھا جو آقا تھا وہ ان پہ کوڑے برساتا ان کو مارتا زدو کوب کرتا عرب کے تپتے صحرا پہ لٹا دیا جاتا تھا نیچے انگارے ہوتے تھے اوپر سے ان کی چربی پگھلا کرتی تھی انگارے بجھ جایا کرتے تھے یہ ساری سزائیں کاٹی ہیں یہ سارا صعوبتیں مشقتیں اذیتیں برداشت کی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی خاطر کیا تھا حضور کی خاطر کیا تھا پھر آقا علیہ السلام نے بھی محبت کی ہے نا وہ کہتے ہیں نا عاشق ہو تو بلال جیسا محبوب ہو تو مصطفیٰ جیسا جب آقا کا ظاہری وصال ہوا نا حضرت بلال سے برداشت نہ ہوا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے جب حضور کا مدینہ چھوڑ کے گئے نا آقا خواب میں آ گئے کہ بلال ایسی بے وفائی یار میرا مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر ان لفظوں میں وہ چاشنی ہے وہ لطف ہے وہ دلکشی ہے وہ لطافت ہے وہ حسن ہے وہ جمال ہے وہ شہد کی سی مٹھاس ہے کہ بندہ سنتا ہے نا تو بندے کی آنکھوں میں اشک رواں ہو جاتے ہیں یار ایسا عشق ایسی محبت آقا سے جب مدینہ چھوڑ کے گئے تھے نا اور ایک بار مدینہ آئے تھے کئی سال کے بعد جب مدینہ آئے مدینے کے اندر لوگوں نے دیکھا تو باہر نکل آئے گا لوگوں بلال آیا ہے
بلال آیا ہے، اعلان ہونے لگا بلال آیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بلال سے کہو نا ذرا وہ اذان تو سنائے جو حضور کے دور میں سناتا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بلال ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو تم حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے نا میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ پہلے جب میں اشہد ان محمد پر پہنچا کرتا تھا رخ والضحیٰ سامنے ہوتا تھا، جی بھر کے دیدار کرتا تھا، اب اگر حضور سامنے نہ ہوگے مجھ سے برداشت نہ ہوگا، میں گر پڑوں گا، مجھے نہ کہو۔ لوگوں نے کہا ایک کام کرو حسنین کریمین کو بلا کے لے آؤ، اس لیے کہ حسنین کریمین تو گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، بلال ہماری بات ٹال رہا ہے، گارنٹی ہے ہماری حسین کی بات نہیں ٹالے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں محبت تھی، ادب تھا، تعظیم تھی، عشق تھا، جنون تھا، اور وہ کیسا؟ حضرت حسنین کریمین نے آ کر کہا نا بلال ذرا وہ اذان تو سناؤ نا جو تم حضور کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے میں نے چاہتا تو نہیں تھا کہ اذان سناؤں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا حکم ہے اب تمہیں منع بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے چبوترے پہ چڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نے جب اذان کہی نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ پہنچے اشہد ان محمد یہاں پر پہنچے نا، روایتوں کا خلاصہ ہے بلال حبشی بے ہوش ہو گئے، زمین پہ آ گرے۔ اللہ اکبر، عشق ایسا تھا برداشت نہ ہوا۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں آقا سے، لیکن صحابہ نے جو محبت کی ہے نا اس کا تو مول ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے محبت کر کے دکھائی ہے، پلائی ہے، سکھائی ہے، پڑھائی ہے، لوگوں کو بتایا ہے لوگوں محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں، جنون کس کو کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا کس کو کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بلال حبشی کی تو باتیں اتنی ہیں کہ بندہ سنتا جائے تو دیوانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بلال حبشی کا تو نام ہی ایسا تھا نا کہ عشق کے اندر ایسے گرفتار تھے بس حضور کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، جب بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے گئے نا آقا خواب میں آئے، کہا بلال ایسی بے وفائی یار میرا مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بلال حبشی نا صبح اٹھے دیوانہ وار بھاگتے جاتے ہیں، درے رسول پہ آئے، آقا علیہ السلام کی قبر منور پہ آئے، مٹی کو اٹھایا سینے سے لگایا، کبھی ماتھے سے لگاتے، کبھی حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بوسے دیتے۔ علماء نے لکھا ہے پیار ہو تو بلال حبشی جیسا ہو، اس طرح آقا سے پیار کیا ہے، آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، غلام بن کے آئے تھے۔ میرے آقا نے کیا مقام عطا فرمایا، فرمایا بلال تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے عرش بری پہ سنا ہے، بتا کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا نا لوگو بلال آیا تو غلام بن کے ہے، میں نے حبشہ کا سردار بنا کے رکھ دیا۔ اب سلمان فارسی کو دیکھے کون تھے یار، غلام بن کے آئے تھے نا، غلام بن کے آئے تھے، جب آقا کی بارگاہ میں آئے غلاموں کو آقا نے غلام نہیں سردار بنا دیا ہے۔ فرمایا سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، فرمایا دنیا جنت کو ترستی ہے، فرمایا میری جنت میرے سلمان فارسی کے لیے ترستی ہے۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ یہ مقام میرے آقا نے دیا ہے۔ غلاموں کو حضرت صہیب آئے تھے آقا کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے روم کا سردار بنا دیا ہے۔ اس طرح دیگر صحابہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پہ وارا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں مصعب بن عمیر، یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے، شاہانہ لائف سٹائل تھا ان کا، بڑے پیسے والے تھے، بڑا مال و دولت تھا ان کے بعد، بادشاہوں کے گھرانوں سے تعلق تھا۔ جو سوٹ ایک بار پہنتے تھے نا دوبارہ نہیں پہنتے تھے، جو چپل ایک بار پہن لی دوبارہ نہیں پہنتے تھے، خوشبو اتنی مہنگی لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے نا اہل مکہ کہتے تھے لگتا ہے مصعب یہاں سے ہو کے گزرا ہے۔ جب حضور پہ ایمان لائے نا گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اللہ اکبر، سارا کچھ پیسہ وغیرہ سارا کچھ اپنا مال و زر سب کچھ چھین لیا۔ مصعب بن عمیر ایک بار حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ اکبر، 2 چادریں پہن رکھی ہیں، 4 پیما دوس پہ لگے ہیں، اللہ اکبر، پھٹی ہوئی چادریں پہن رکھی ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صحابہ یہ میرا وہی مصعب ہے جو ایک بار سوٹ پہنتا تھا تو دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام رونے لگے، سارے قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، جب غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے نا، کہاں وہ عالم، آقا علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے سب کچھ تھا، سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے قدموں پر ایسا قربان کیا، غزوہ احد میں جب شہید ہوئے نا ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کپڑا چھوٹا پڑ گیا،
چہرے کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانکا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ یہ عالم تھا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرا وہی مصعب ہے۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آقا علیہ السلام کی محبت کی خاطر، آقا علیہ السلام کی چاہت کی خاطر، عقیدت و الفت کی خاطر آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کے پیار کیا، صرف ہماری طرح زبانی پیار نہیں کیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں دوں گا، وہ اس لیے پہلے صحابی تھے، آقا علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، آقا علیہ السلام پر ہر چیز قربان کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے سارے صحابہ کی اپنی اپنی داستانیں ہیں، جس کو بندہ اٹھا کے پڑھے اس کی سیرت سے نور لینے کو دل کرتا ہے۔ ان لوگوں نے زندگیاں ہی ایسے گزاری ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، جان، مال، اولاد۔ جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے کیونکہ جان ایسی متاع عزیز ہے، ہر بندہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے۔ مال اگر حلال کا ہو تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، حرام کا ہو تو اڑا دیتے ہیں لوگ، اس کی کو کسی سے بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کہا کہ مال اگر حلال کا ہو تو انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ جس نے خون پسینہ ایک کر کے جو ہے وہ مال کمایا ہو، پیسہ کمایا ہو، وہ کیسے اس کو عزیز نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہوتی ہے اولاد۔ انسان کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، کسی کا بیٹا جو ہے وہ معذور بھی ہونا، اس سے جا کر کوئی پوچھے تیرے دل میں تیرے اس معذور بیٹے کی کتنی محبت ہے، اس کو میں لفظوں کی لڑی میں پرو نہیں سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس باپ سے جا کر کوئی پوچھے۔ آپ دیکھیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے، باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گھر کا گیٹ نہیں ہوتا، پرسراج کی دہلیز ہوتی ہے، اور اس باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنے بوجھل قدموں سے وہ جنازہ اٹھاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو درد ہوتا ہے اور اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس باپ سے جا کر کوئی پوچھے جس کا جوان سال بیٹا انتقال کر جائے، اس سے جا کر کوئی پوچھے یار اولاد کا درد کس کو کہتے ہیں، وہ بتائے گا کہ اولاد کا درد کس کو کہا جاتا۔ تو اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے۔ صحابہ نے نا ساری چیزیں حضور پہ قربان کی ہیں۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، جان کی باری آئی، آقا علیہ السلام کو لے کر جب غار ثور پہ چڑھے تھے۔ غار ثور کون صاحب میں سے جس نے حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو، یہ تو غار ثور پہ چڑھنے کی جس کو سعادت ملی ہو، کتنی لمبائی ہے، کتنی اونچائی ہے، اور وہاں پر چڑھنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی حاجی یا معتمر جاتا ہے نا، 5 لیٹر کی پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اوپر جاتا ہے۔ قربان نہ جاؤں میں صدیق اکبر کے کندھوں پہ، آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے۔ وہاں پر گئے تو آقا علیہ السلام کو وہاں پر ٹھہرایا، یا رسول اللہ پہلے صدیق اندر جائے گا۔ اللہ اکبر، پہلے صدیق اکبر اندر جاتے ہیں۔ جب اندر گئے نا، اندر جا کے دیکھا، اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی موزی چیز تو نہیں ہے۔ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام کو اندر بلوایا کہ یا رسول اللہ صفائی میں نے کر دی ہے، اب آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی تھا، وہاں اپنے پاؤں کا انگوٹھا دے دیا، وہاں پر ایک سانپ بیٹھا تھا، بار بار صدیق اکبر کو ڈستا رہا، بار بار ڈستا رہا۔ اور کرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے زانوں پہ آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اب ادھر آرام مصطفیٰ ہے، ادھر آرام مصطفیٰ میں خلل آتا ہے۔ اب کیا کروں؟ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا، یارو سانپ ایک بار ڈس لینا، ہمیں تو مچھر بھی ڈس لے تو بے چین ہو جاتے ہیں، سانپ نے ڈسا ہوگا تو عالم کیا ہوگا، اس کا بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایک بار نہیں، کئی بار 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 ڈسا۔ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے گرم پانی بہ نکلا۔ آقا علیہ السلام کو رخسار پہ آیا، حضور بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا فوراً کہتے آقا یہ ہوا، کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بس ہاں پہ ڈس لیا۔ یہ جان کی باری آئی تو جان تو دے چکے تھے، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یہ تو میرے آقا نے لعاب نکال کے واپس کر دی تھی نا جان، یہ تو صدیق اکبر تھے، جان تو دے چکے تھے۔ جان کی باری آئے تو آقا علیہ السلام کے قدموں پر جانیں نچھاور کر دیں۔ مال کی باری آئے، میرے آقا فرمائے لوگوں میرے دین کو تمہارے مال کی حاجت ہے۔ صحابہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتا ہے میرے پاس ان دنوں بڑا پیسہ تھا، میں نے سوچا آج صدیق اکبر سے جیت جاؤں گا۔ جب میں گھر سے واپس آیا نا، آدھا مال اٹھا کے لے آیا تھا، سارے صحابہ مال لے کے آ گئے، ابھی صدیق واپس نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، بھی صدیق واپس نہیں آئے تھے۔ اتنے میں آقا نے کسی سے نہیں پوچھا ہاں میاں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا اور تو کتنا لایا، نہیں۔ جب صدیق آئے نا، آقا نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا ما ابقیت علی اہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آقا گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا۔ اپنے کپڑے تک اتار کے لے آئے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کانٹے کے بٹن لگا لیے، حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا گھر والوں کے لیے خدا اور اس کا رسول چھوڑا۔ وہ یارو مال کی
باری آئے تو یہ عالم وہ سب کچھ قربان کر دیں. جب آقا پہ ایمان لائے نا 40,000 دینار حضور کے قدموں پہ قربان کر دیے تھے صدیق اکبر نے. یہ تو جان کی باری آئے, اولاد کی باری آئے, باقی رہ گیا پیچھے کیا؟ آپ بتائیں کیا رہ گیا باقی پیچھے؟ اولاد رہ گئی ہے. اولاد انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے تھے, اور واقعہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے کا بیان کیا. کہنے لگے بابا ایک جنگ میں نا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. کہا میں نے پاپا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا؟ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اولاد کی باری آئے تو کیا جذبات ہوتے ہیں. صدیق اکبر کہنے لگے بیٹے وہ تو تھا جو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, اگر تیری جگہ میں ہوتا تو بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا, مصطفیٰ کا گستاخ سمجھ کے سر قلم کر کے رکھ دیتا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات. ان لوگوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا. حضرت عثمان غنی اپنا سارا مال و دولت حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. آقا علیہ السلام کی خاطر جان بھی دے دی تھی نا. آپ دیکھیں یہ مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, باغیوں نے ان پہ حملہ کیا تھا. حضرت علی موجود تھے, آ کر کہنے لگے اے عثمان آپ حکم کریں, ہم ان لوگوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے, آپ حکم تو کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے دور خلافت میں میرے مصطفیٰ کے مدینے میں میری وجہ سے خون کا قطرہ بہے. آقا کی محبت کی خاطر, ادب و الفت و چاہت و عقیدت کی خاطر آپ نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا, اپنی جان قربان کر دی. یہ تھے صحابہ, کس طرح کا ادب, محبت, چاشنی, خلوص, لطف, کس طرح آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. اور دنیا والوں کو سکھا گئے لوگوں آقا سے محبت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, محبت کرنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام, حضرت ابو ہریرہ, حضرت طلحہ, حضرت خباب, حضرت خبیب, حضرت عمار بن یاسر, حضرت سمیہ, یہ وہ لوگ ہیں اپنی جانیں آقا علیہ السلام پہ قربان کرنے والے ہیں. عمار بن یاسر کی حضرت پڑھیں آپ, ایسی ایسی باتیں ہیں ان کی تاریخ کے اندر, اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بڑی تکلیفیں دی تھی کافروں نے ان کو, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کیا. تو آقا علیہ السلام سے محبت کریں, آقا علیہ السلام سے پیار کریں. آقا علیہ السلام سے محبت کرنا یہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, لکھائیں, سکھائیں, کیونکہ اسی چیز نے ہمیں آگے بھی کام آنا ہے. آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں, انجینئر نہ بنائیں, بلکہ جو بنانا ہے بنائیں, لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنائیں. پھر ہمارا بچہ اگر آقا کا عاشق ہوگا, آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا, تو دنیا کی کسی سٹیج پر بھی چلا جائے انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں بھلائے گا, بلکہ وہاں پر بھی حضور کی تعلیمات پر عمل کرے گا. اور انشاءاللہ یہ چیز اگر ہمارے گھر میں آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کا نور ہوگا. ہماری یہ کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت, بڑی پیاری کتاب ہے, اس پر ہم نے بڑا ہی محنت و مشقت سے کام کیا ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو مکتبۃ المدینہ خانپور کے اندر بھی موجود ہے, آپ کو وہاں سے مل جائے گی. بڑا اردو میں وہ کتابچہ ہے, چھوٹا سا کتابچہ ہے, 150 صفحات پر مشتمل ہے, بڑی آسان کتاب ہے. وہ آپ لیں, آقا کی سیرت کا خود بھی مطالعہ کریں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. کم از کم ہمارے بچوں کو اتنا تو پتا ہونا جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں ان کی سیرت کیا ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کا خاندان کیا تھا, ان کا انداز کیا تھا, ان کے خد و خال کیا تھے, انوار کیا تھے, عادات کیا تھے. آقا علیہ السلام بحیثیت شعور, آقا علیہ السلام بحیثیت معلم, آقا علیہ السلام بحیثیت نبی, آقا علیہ السلام کے غزوات, آقا علیہ السلام کی جنگیں, آقا علیہ السلام کا اخلاق, عادات, انوار, خد و خال, یہ ساری چیزیں کم از کم ہمیں معلوم ہونی چاہیے, کیونکہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے تو ہمیں کسی مقام پہ نہیں بھولے, آقا علیہ السلام ہر مقام پہ ہمیں یاد رکھا. پیدا ہوئے تو لب ہل رہے تھے ربی حبلی امتی مالک, میری امت کو معاف کر دے. اس دنیا سے پردہ فرمایا تو لب ہل رہے تھے مالک, میری امت کو معاف کر دے. فرمایا قیامت تک میں اپنی قبر میں امتی امتی کرتا رہوں گا. لاؤ یار زمانے میں ایسا جس نے ایسا پیار کیا ہو. آج خون سفید ہو چکے ہیں میاں, بندے کے مرنے کی دیر ہوتی ہے, سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جائیداد کی خاطر, 2 انچ زمین کی خاطر, 2 فٹ زمین کی خاطر, سگا بھائی سگے بھائی کا خون کر رہا ہے. یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہے, یہ دنیا آپ کے سامنے ہے. میں کوئی بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا, اپنے دور کی باتیں کر رہا ہوں. غور کریں ہمارے آقا نے اس امت سے کتنا پیار کیا. فرمایا میں اپنی قبر میں امتی امتی کرتا رہوں گا, اپنی امت کی خاطر دعائیں کرتا رہوں گا. قیامت کا دن ہوگا, آقا سجدے میں ہوں گے, اللہ فرمائے گا ارفع رأسک, محبوب اپنے سر کو اٹھائیں, جو آپ بولیں گے دیا جائے گا. جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مالک اس کو جنت میں بھیج دے, میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا, تو اپنے سر کو اٹھا, بکل بول, مانگ تو صحیح. آقا علیہ السلام سر انور کو اٹھائیں گے, مولا میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے سے زیادہ ایمان ہے نا, اس کو جہنم سے نکال کے لے آئیں. آقا نکال کے لے آئیں گے, پھر سجدے میں گر جائیں گے, مالک میری امت میری امت.
اللہ فرمائے گا محبوب ابھی تو بندے تیرے بخشے ہیں، کہا نہیں مولا اور بندوں کو بخشا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں۔ آقا اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا حبیب اب کیا ہوا؟ مالک امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ اکبر، غور تو کرو یارو ان لفظوں پہ، اس انداز پہ، اس عادات پہ کہ آقا امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ آقا عرض کریں گے مالک میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا اس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم او ادنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے لے آئے۔ نبی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب میں ان قریب تجھے راضی کر دوں گا، جو تو کہتا جائے گا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا تھا صحابہ تمہیں پتا ہے میں راضی کیسے ہوں گا؟ آقا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا صحابہ جب تک اپنے سارے غلاموں کو جنت میں نہیں نہ لے جاتا راضی میں بھی نہیں ہوں گا۔ آقا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بھی بڑی محبت کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا کائنات، ان لوگوں نے بھی ہم سے بڑا پیار کیا ہے، تو کیوں نہ ہم صحابہ سے بھی پیار کریں، اہل بیت سے بھی پیار کریں، آقا علیہ السلام سے بھی ٹوٹ کے پیار کریں۔ آقا بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہیں جیسے جو ہے وہ تاروں کے جھلمٹ میں چاند رکھا ہو، صحابہ جلوہ گر ہیں۔ صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہیں، ادھر حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے آقا اللہ سے بندے نہیں بخشواتے، آج اللہ سے بندے نہیں معاف کرواتے۔ آقا کے ہاتھ مبارک اٹھتے ہیں، آقا دعا مانگتے ہیں مالک میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے اتنے بندے بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ صدیق اکبر کو بتایا صدیق اللہ اتنے بندے معاف کر رہا ہے۔ صدیق کہہ رہا ہے آقا یہ تو تھوڑے ہیں اور معاف کروائیں نا۔ یارو محبت دیکھو صدیق کی۔ صدیق اکبر کو ہم سے کیا غرض ہے؟ ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ صدیق اکبر رقیق القلب آدمی تھے، کہنے لگے آقا ہماری اس امت کے لیے اور بندے بخشوائیں۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میرے اور بندوں کو بخش دے، میرے اور غلاموں کو بخش دے۔ اعلان ہوا 1,00,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب دوبارہ بتایا نا صدیق کو، تو صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، کرم فرمائے نا اور بندے بخشوائے نا۔ اللہ اکبر۔ آقا کے ہاتھ دوبارہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک میرے اور غلاموں کو بخش دے۔ اعلان ہوتا ہے حبیب رمضان کی راتوں میں اتنے لاکھ بندے بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اب اللہ اتنے لاکھ بندے بخش رہا ہے۔ صدیق کہنے لگے آقا یہ بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی تھوڑے ہیں، 4 لاکھ بندے اگر بخشے جا رہے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کروڑوں کی عوام ہمارے پاکستان کی ہے، آقا اتنے بندے تو تھوڑے ہیں۔ آقا کرم فرمائے نا۔ آقا دوبارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائے نا۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حبیب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیری امت میں سے نا ایسے ایک لپ بھر کے نا جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ جب اعلان ہوا نا کہ ایسے ایک لٹ بھر کے ایک چوڑی بھر کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب آقا نے فرمایا صدیق اب تو رب یہ فرما رہا ہے۔ صدیق کہنے لگے آقا یہ بھی تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے صدیق بس کرو، صدیق بس کرو۔ آگے سے صدیق اکبر تھے، اپنے انداز میں کہنے لگے عمر اللہ معاف کر رہا ہے، اس کا نبی معاف کروا رہا ہے، تیرا میرا کیا جاتا ہے، تیرا میرا کیا جاتا ہے۔ اللہ بخش رہا ہے، اس کا نبی بخشوا رہا ہے، تیرا میرا کیا جاتا ہے۔ آگے سے حضرت عمر تھے، انہوں نے بھی محبت بھرے لہجے میں جو ہے وہ جواب دیا، کہنے لگے صدیق یہ تیرا یا میرا لپ نہیں ہے، رب کا لپ ہے۔ جب اس نے بھرنا ہے نا حضور کے سارے غلام آ جانے ہیں، حضور کے سارے غلام آ جانے ہیں۔ یارو اندازہ لگاؤ ایسی محبت صحابہ نے کی ہے۔ جبریل امین کو دیکھے معراج کی رات رک گئے، کہا آگے چلو لو تنو تو ان ملتم لا ترکتو، آقا ایک قدم بھی آگے رکھا، میرے نورانی پیر چلا دیے جائیں گے، اب کیا کرنا ہے آقا؟ میری یہ خواہش ہے، کمیاں بتاؤ کیا خواہش ہے آقا؟ میری ایک ہی خواہش ہے، مانا کہ اللہ نے نوحیوں کا امام بنایا ہے، امام الملائکہ بنایا ہے، فرشتوں کا مقتدا سردار سردار بنایا ہے، لیکن ایک خواہش اب بھی رکھتا ہوں، وہ خواہش یہ ہے آقا قیامت کا دن ہو، پل صراط سے امت آپ کی گزر رہی ہو پر مجھ جبریل کے پیچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کو اس امت سے اتنا پیار ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس امت سے پیار فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 سے زیادہ خصوصیات گنوائی تھی، مولا میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ایک نیکی کرے گی لیکن ثواب وہ 10 کا دے گا، گناہ کرے گی نہیں، ارادہ کرے گی لیکن پھر بھی تو گناہ کی سزا نہیں دے گا جب تک گناہ کرے گی نہیں، مولا اس امت کو میری امت بنا دے۔ بار بار حضرت موسیٰ کہتے رہے، اللہ فرماتا رہا تل کا امت احمد، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा था, मौला अगर उस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनाता तो मुझे मोहम्मद के सहाबा में बना दे। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत थी, ये अंदाज था, ये प्यार का अनोखा रंग था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में गिनवाया, यारो रब इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने फरमाया, हबीबे तेरी उम्मत को सबसे आखिर में भेजा, तुझे पता है क्यों भेजा? तेरी उम्मत सबसे आखिर में, हम सबसे आखिर में आए ना, हमारे बाद किसी उम्मत ने नहीं आना, डायरेक्ट कयामत ही होनी है, मैदान महशर आना है। हमारे बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई जो है वो उम्मत आ सकती है, क्योंकि हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद नबी नहीं है, आका के कुरान के बाद कोई किताब नहीं है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। हबीब तेरी उम्मत को सबसे आखिर में भेजा, पता है क्यों भेजा? नहीं मालिक। कहा, ए हबीब वजह ये है, मैंने इरादा किया कि तेरी उम्मत किसी और उम्मत के सामने रुसवा ना हो। आज हम कहते हैं ना, बनी इसराइल के अंदर एक बंदा था, गुनाहगार था, बदकार था, बदतवार था, नाहंजार था, स्याकार था, पता नहीं क्या क्या गुनाह किया करता था। हमारे बाद अगर कोई उम्मत होती तो उसने भी तो कहना था ना कि अभी एक उम्मत गुजरी है 2022 मॉडल के अंदर, पता नहीं क्या क्या गुनाह होते रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसने हमारा तज़किरा करना था, एक किस्म की इंसल्ट थी ना, बेइज्जती थी, एक किस्म की रुसवाई थी। कहा, हबीब मैंने इरादा किया तो पिछली उम्मतें तो तेरी उम्मत के सामने रुसवा हो, लेकिन तेरी उम्मत किसी और उम्मत के सामने रुसवा ना होने पाए। ये अंदाज था, ये मोहब्बतें थी, ये अंदाज था। इस अंदाज में भी अल्लाह तबारक व तआला ने भी मोहब्बत की है। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने इस उम्मत से मोहब्बत की है, सहाबा ने मोहब्बत की है। आपने अभी सुना हज़रत उमर का तज़किरा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा, आका ने भी प्यार किया है। तो मियाँ हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों ना हम आका से टूट के प्यार करें, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें और इस अंदाज में मोहब्बत करें कि बस आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पर चलने वाले बन जाएं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत से नूर लेकर अपने सीने को मुनव्वर करने वाले बन जाएं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने किस अंदाज में आका से प्यार किया, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया करते थे। हालांकि सहाबा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना। आका अलैहिस्सलाम ने तो हमारी तारीफ भी की है ना। आका ने पूछा था, सुनन दारमी की हदीस है, फरमाया सहाबा ये बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? सहाबा कहने लगे, आका मलाइका का, फरिश्तों का अजीब ईमान है। आका ने फरमाया, वो रहते अल्लाह के पास है, ना खाते हैं ना पीते हैं ना सोते हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात का नुज़ूल उन पे होता रहता है। ईमान अजीब होगा, अंबिया का ईमान अजीब कैसे है? डायरेक्ट वो अल्लाह से बातें करते हैं, वही का नुज़ूल उन पे होता है, सही पे उन पे नाजिल होते हैं, किताबें उन पे नाजिल होती है, वही का नुज़ूल उन पे हो रहा होता है। अगर वो ये सब देख के ईमान ले आते हैं तो कौन सी अजीब बात है? साहब ने कहा ये भी है। अगर फिर बताओ किसका ईमान अजीब है? कालू नहनु, कहने लगे या रसूलल्लाह फिर हमारा ईमान अजीब है। फरमाया तुम्हारा ईमान अजीब कैसे है? तुमने अपनी आंखों से देखा, मैंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अपनी आंखों से देखा, मैंने दरख्त को इशारा किया, चल के मेरे कदमों में आ गिरा। तुमने अपनी आंखों से देखा, मैंने हाथ उठाया तो सूरज पलट आया, मैंने हाथ उठाया तो बारिश का नज़ूल हो गया। ये सारे मोजज़ात और कमालात अपनी आंखों से देख चुके हो, अगर ये सब देख कर तुम ईमान ले आए हो तो कौन सी अजीब बात है? साहबा कहने लगे आका ये तो है, अब हमें नहीं पता किसका ईमान अजीब है, आका आप ही बता दें किसका ईमान अजीब है। आका ने हम जैसे गुलामों का तज़किरा किया था, फरमाया वो लोग जो मेरे बाद आएंगे वो मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मेरे नाम पे अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, अपना माल भी कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर, फिर क्यों ना हम उस आका से प्यार करें और टूट कर प्यार करें। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान और अज़मतें अता फरमाई हैं। आखिर में चंद बातें नमाज के हवाले से इमाम साहब ने मुझे हुक्म फरमाया था कि याद रखिए नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ फरमाई है और 5 वक्त फ़र्ज़ फरमाई है। सहाबा किराम से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, सहाबा एक बंदा दिन में 5 बार गुस्ल करे तो बताओ उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा? साहबा ने कहा आका एक बार गुस्ल करे तो मैल नहीं रहता, 5 बार करेगा तो कहां से मैल बाकी रहेगा? आका ने फरमाया यही हाल 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले का है। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है ना तो उसके बदन पे गुनाहों का कोई मैल बाकी नहीं रहता, अल्लाह उसका जाहिर और बातिन संवार के रख देता। हम गुस्ल करते हैं तो हमारा जाहिर पाक होता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे बातिन को संवार देता है, हमारे बातिन को संवार देता है। अपने दिलों को पाक करें, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से, नफरतों से, इन चीज़ों से अपने दिल को पाक रखें। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिल में किसी मुसलमान का कीना, किसी मुसलमान का बुग़्ज़ नहीं होगा, वो दिल जो है ना वो ऐसा जगमगाता दिल है कि उस दिल के अंदर अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत समा जाती है और वो बंदा आका से मोहब्बत करने वाला बन जाता है। आजकल हमारे इस दौर के अंदर जो है वो लोगों के दिलों में नफरतें बड़ी पैदा हो गई हैं। किसी के दिल में अपने सगे भाई की नफरत है तो किसी के दिल में चाचों की नफरत
مشورت ہے. کوئی باپ اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا فلاں چچا کے گھر نہیں جانا, تو فلاں تایا کے گھر نہیں جانا, تو فلاں ماموں کے گھر نہیں جانا. خدا کے بندے یہ نفرتیں نہ پھیلاؤ, بلکہ محبتیں بانٹ کے جاؤ. چند دن کی زندگی ہے, پھر تم نے چلے جانا ہے. آگے کا محشر بڑا ہی مشکل اور کٹھن معاملہ ہے. تم نے تو چلے جانا ہے, لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر تم اس طرح کا کام کر گئے تو یہ گناہ جاریہ کا معاملہ ہو جائے گا. تم تو چلے جاؤ گے, لیکن تمہاری وجہ سے جو گناہ ہوتے رہیں گے اس کی سزا بھی تمہیں ملتی رہے گی. لہذا اپنے دلوں کو پاک کریں, اپنے باطن کو سنواریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 5 وقت لازمی حاضری دیا کریں. حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں, ایک عورت آ گئی اور آ کر کہنے لگی, اے موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اور گناہ ایسا ہوا ہے, میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں, آیا میری توبہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھ سے زنا ہوا, پھر بچہ پیدا ہوا, میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. 2 گناہ ہو گئے, ایک زنا کا ایک قتل کا. بتائیں کہ میری توبہ قبول ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں سے چلی جا, کہیں ایسا نہ ہو پتھروں کا عذاب نازل ہو جائے. یہ جانے لگی تھی کہ جبریل امین آ گئے اور آ کر کہنے لگے, اے موسیٰ آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس سے بدتر لوگ بھی موجود ہیں. کہا کون؟ کہا وہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. غور کریں کہ نماز کو چھوڑنے کا کتنا سخت قسم کا انجام ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا کریں, اس کا لطف حاصل کیا کریں. سجدوں کا نور جس کو مل جاتا ہے, اللہ اس کی دنیا بھی بدل دیتا ہے, اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے. اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں, اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھیں, نہ کسی رشتہ دار کا, نہ کسی دوست کا, نہ کسی گھر والوں میں سے کسی کا. ہم اپنے دل کو پاک رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ہمارے سارے معاملات آسان فرما دے گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں سے حصہ نہیں دیتے, یہ کہہ کر کہ نہیں یہ تو ہم نے غیروں میں دے دی ہے, لہذا اس کو حصہ دے دیں گے تو ہماری زمین کا ٹکڑا غیروں میں چلے جائے گا. حیرت کی بات ہوتی ہے, جگر کا ٹکڑا غیروں میں دیتے وقت نہیں سوچا, لیکن زمین کا ٹکڑا غیروں میں دیتے وقت لوگ بڑا سوچتے ہیں کہ یار زمین کا ٹکڑا غیروں میں چلا جائے گا. ایک بات یاد رکھیے, ایک حدیث آپ کو سنا کے چلا جاتا ہوں, ہمیشہ اس کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھیے گا, ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا. جو بندہ اپنی بہن یا بیٹی کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے نا, پتہ بھی نہیں چلتا, پتہ بھی نہیں چلتا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, وہ زمین تو ایسے چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے. ایسی بے برکتی پڑتی ہے, ایسی بیماریاں اس کو پھیر لیتی ہیں کہ اس کی دوائیں بھی لاکھوں میں آتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میرا مال جا کہاں رہا ہے. خدا را اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوں کو پہچانے اور ان کا حق ادا کرے. ایک روایت کا مضمون ہے, فرمایا جو اپنی بہن یا بیٹی کا حصہ کاٹ لیتا ہے جائیداد میں سے, اب غور کیجئے گا الفاظ کیا ہیں, کہا جو اپنی بہن یا بیٹی کا حصہ جائیداد کا کاٹ لیتا ہے, مطلب اس کو نہیں دیتا, اللہ جنت میں سے اس بندے کا حصہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. غور کریں, کہا اس کا جنت کا حصہ کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. اب غور کریں کہ ایک بندہ جس کا جنت میں مکان تھا, اللہ نے اس کو ختم کر دیا اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو زمین میں سے حصہ نہیں دیا. اس دنیا کی زمین جائیداد کیا ہے, چند دن کا معاملہ ہے, اس کے بعد تو نے بھی چلے جانا ہے, اس نے بھی چلے جانا ہے. مکان تو وہی قبر ہے, آگے جانا ہے, آگے پتہ چلے گا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ مال بھی اور دے گا, اللہ اولاد کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا, اہل خانہ کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی رحمتوں کی برکھا کا نزول ہوگا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں, کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے. شیخ سعدی نہیں جا رہے تھے, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, مالک میں تو نیکوکار بندہ ہوں, میں تو تہجد گزار بندہ ہوں, میں تو جمعہ بھی پڑھتا ہوں, میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں, مالک میرے پاس جوتا نہیں ہے. تھوڑا آگے گئے, دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے, سجدے میں گر گئے, مالک تیرا بڑا کرم ہے, تو نے مجھے کم از کم پاؤں تو عطا فرمائے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اگر کبھی دل میں ناشکری کا جذبہ گڑائی لینا, ایک چکر ہسپتال کا لگا لیجئے گا, لاکھوں بندے آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہیں, لیکن اپنے ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہے, نالیوں کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے, مالک تو نے ہمیں صحت بھی عطا کی ہے, اچھا رہن سہن بھی دیا ہے, کھانا پینا بھی دیا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور دیتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرمائے. وآخر دعوانا